نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا وقال تعالى للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري إلى قوله عز وجل مستغفرين بالأسحار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب رواہ ابو داود. گزشتہ کل آپ نے چند آیتیں قرآن کریم کی سماعت کی اور اس کے متعلق چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی تھی. آج پھر دو جگہ سے قرآن کریم کی آیتیں پڑھی ہیں اور ایک آقا مدنی علیہ السلام کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے. پہلی آیت پوری سورت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح. یہ سورت ہر کسی کو یاد ہے. اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ باجماع یعنی تمام لوگوں کا یہ قول ہے کہ یہ سورت نازل ہونے کے اعتبار سے آخری سورت ہے. یعنی اگرچہ دوسری بہت ساری آیتیں اس سورت کے نازل ہونے کے بعد نازل ہوئی ہیں لیکن مکمل سورت کی شکل میں یہ آخری سورت ہے. یعنی قرآن کے نزول میں آخری سورت کوئی نازل ہوئی ہے تو یہ اذا جاء نصر اللہ ہے. جس طرح سے سورہ فاتحہ کے متعلق کہا گیا کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت نازل ہونے والی وہ سورہ فاتحہ ہے، اگرچہ ہمیں پتہ ہے کہ اقرا والی آیت سب سے پہلے نازل ہوئی ہے، لیکن مکمل سورت اگر کوئی پہلے نازل ہوئی ہے تو وہ سورہ فاتحہ ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ اذا جاء نصر اللہ کے نازل ہونے کے بعد آقا مدنی علیہ السلام اس دنیا سے 80 دن کے بعد رخصت ہو گئے. یعنی آقا مدنی علیہ السلام کی وفات سے 80 دن پہلے اس سورت کا نزول ہوا ہے. اور دوسری وہ آیت بھی الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت بھی وہ انہی دنوں میں نازل ہوئی ہے جب یہ سورت نازل ہوئی ہے. بخاری شریف کی روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ سورت کا نزول ہوا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت رویا کرتے تھے. صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ یہ سورت تو سب نے سماعت کی ہے لیکن آپ اس قدر کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس میں اشارہ ہے کہ اب جو ہے امور دین وہ مکمل ہو چکے ہیں اور آقا مدنی علیہ السلام کی جو ضرورت تھی اور آپ کو جس ضرورت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا وہ تکمیل تک پہنچ چکا ہے. اس لیے اب جو ہے آقا مدنی علیہ السلام ہمارے درمیان سے رخصت ہونے والے ہیں. اس لیے اس سورت کا ایک دوسرا نام ہے تودیع. تودیع کہتے ہیں الوداعی سورت، یعنی اب رخصت ہونے والی. یہ سورت کے نزول کے بعد آقا مدنی علیہ السلام کے الوداع ہونے کی طرف اشارہ ہے. استغفار کے متعلق بات کی جا رہی تھی، اس لیے اس سورت سے فائدہ اٹھایا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے آقا مدنی علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ جب آپ مدد اور نصرت دیکھیں، فتح دیکھیں اور لوگوں کو دیکھیں گروہ در گروہ وہ دین میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ کام کیجئے فسبح بحمد ربک
آپ اپنے رب کی تحمید کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے، یعنی اب آپ کا کام ہے تسبیح خوب بیان کیجئے، وَاسْتَغْفِرُهُ، اور آپ خوب استغفار کیجئے۔ اسی لیے ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہو گئی تو آقا مدنی علیہ السلام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ پڑھا کرتے تھے، استغفار ہی کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نماز کے بعد آقا مدنی علیہ السلام اس صورت کے نازل ہونے کے بعد بھی خوب کثرت سے استغفار کرتے تھے، اور آپ نے بھی چند کلمات نقل فرمائے ہیں جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، اس کا آپ ورد کیا کرتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے، جو بخاری اور دوسری حدیث کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔ دوسری ایک آیت ہے، اس وقت رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور سحری میں ہر کوئی بیدار ہوتا ہے، تو اس آیت سے بھی فائدہ اٹھائے جس میں استغفار کرنے والوں کے لیے بڑی نعمتوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، اور استغفار بھی اس وقت میں جب کہ سحری کے وقت کیا جائے، اور اس وقت سحری میں ہر کوئی بیدار ہوتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اس وقت کا فائدہ اٹھا کر، اور یہ قرآن کریم کی کئی جگہوں پر یہ آیت آئی ہے، حافظ صاحب اور جو ہے قرآن پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے، یہاں سورہ آل عمران کی آیت ہے، دوسری جگہ سورہ زاریات ہے، اور دیگر اور جگہوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے والمستغفرین بالاسحار، یعنی سحری کے وقت استغفار کرنے والوں کے لیے نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کو اللہ کتنی نعمتوں سے نوازیں گے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے، سماعت کیجئے، للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرہ رضوان من اللہ۔ وہ لوگ جو تقوی اختیار کریں، اپنے رب کے پاس کھڑے ہونے سے ڈریں، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہیں گی، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور ان کے لیے نیک اور پاکیزہ بیویاں ہوگی، یعنی حوریں ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہوگی، رضا ملے گی۔ اللہ اکبر، رضا، اور کن لوگوں کو ملے گی؟ والمستغفرین بالاسحار، جو سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ اب کتنا بڑا فائدہ ہے، اس لیے اگر ہم سحری میں اٹھیں تو زیادہ نہیں تو کم سے کم 3 مرتبہ تو پڑھ ہی لے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، مختصر ہے، اور کوئی بڑھانا چاہے الفاظ تو استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، اور دوسرے الفاظ جیسے ام سلمہ کی روایت کے آپ کے سامنے بیان کیے، وہ الفاظ سے فائدہ اٹھا لیں، جو بھی ہو مختصر صرف پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کم سے کم 3 مرتبہ ہم پڑھ لیں تو اس آیت کے ہم مصداق بن جائیں گے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سحری کے وقت استغفار کرنے والوں کو کئی انعامات سے نوازنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ استغفار کرنے کے بڑے فائدے ہیں، اس میں سے چند فائدے ایک حدیث میں بیان کیے ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا مدنی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے استغفار کو پکڑ لیا، یعنی لزوم اختیار کیا، خوب استغفار، چلتے پھرتے استغفار کرتے رہے، جیسے سورہ نصر کے نازل ہونے کے بعد اور جو ہے سورہ توبہ کے نازل ہونے کے بعد آقا نے ایک اپنا عمل ہی بنا لیا کہ نمازوں کے بعد بھی استغفار، اور جو ہے آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار کرتے تھے، تو وہ تو آپ کی عمر جو ہے تقریباً 60 سے اوپر پہنچ چکی، اس کے بعد آپ کا یہ آپ کو حکم دیا، اور ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ ہماری جو ہے زندگی اور عمر کہاں ختم ہو جائے گی اور کس وقت موت آ کے کھڑی رہے گی، اس کا کوئی علم بھی نہیں۔ ابھی میں شیہور گیا تو وہ ہمارے ایک دوست ہیں جمال بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے،
ان کے درجات بلند کرے۔ افطاری کے وقت تو بہت سارا سامان افطاری کا لائے، مسجد میں افطاری کروائی، لوگوں کے ساتھ افطاری میں بھی شریک ہوئے، اور پھر جو ہے تراویح کے وقت پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ ابھی انتقال کس ڈھنگ سے آ جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے لازم الاستغفار، جس آدمی نے استغفار کو لازم کر لیا، پکڑ لیا، خوب اس کے جو ہے کثرت کی، تو اللہ تبارک و تعالی 3 بڑے انعامات سے ان کو نوازیں گے۔ جنہوں نے استغفار کو جو ہے پکڑ لیا، اللہ تعالیٰ ان کو 3 بڑے انعامات سے نوازیں گے۔ جیسے ہم جماعت میں جاتے ہیں تو اس لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ بھائی کثرت استغفار سمجھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، صبح میں 1 تسبیح استغفار کی کر لیں گے، تو یہ کثرت استغفار اور لزوم استغفار میں شامل ہو جائیں گے۔ اور شام کے وقت اسی طرح جو ہے 1 تسبیح استغفار کی پوری کر لیں۔ اور رمضان ہے، ہر نماز کے بعد بھی آپ کریں تو بڑا فائدہ ہے۔ جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، ایک بڑا فائدہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو تنگی کی ہر جگہ سے اللہ تعالیٰ اس کو راحت پہنچائے گا۔ جہاں بھی تنگی ہے، پریشانی ہے، الجھن ہے، ٹینشن ہے، اس وقت لوگوں کو جو ہے الجھنوں میں پڑے ہیں، تو اب تنگی والا ماحول، تنگی کے بارے میں محدثین بیان کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جسمانی کوئی تنگی ہو سکتا ہے مالی کوئی تنگی ہو سکتا ہے کہ کوئی اور لائن سے تنگی ہو، ہر تنگی کو اللہ تبارک و تعالی استغفار کرنے کی وجہ سے ختم کر دے گا۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اور ہر ٹینشن میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کشادگی پیدا فرما دیں گے۔ آج الجھن، ٹینشن، پریشانی، لوگ بے چینی میں ایسے مبتلا ہیں کہ چہرہ خالی ہنستا رکھتے ہیں، ورنہ دل بیچارے کا بے چین ہے، پریشان حال ہے۔ بڑے بڑے کروڑ پتی، ابھی ایک دوست کی بات ہم نے سماعت کی کہ بیچارہ بڑا کروڑ پتی تھا، ہم نے ان سے کہا کہ آپ جائیے اپنے مدرسے کی بات ان سے کیجئے، تو مجھے کہنے لگے مولانا اس وقت ان کی حالت بہت خراب ہے۔ اب کتنا بڑا کروڑ پتی تھا کہ ایک وقت میں بچپنے میں ہم نے ان کو دیکھا تھا کہ وہ بہت زیادہ مدرسوں کا خیال کیا کرتے تھے، لیکن آج بیچارہ ایک الجھن اور ٹینشن میں خوب مبتلا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی راحت پہنچائے۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، دوسرا بڑا فائدہ ہے کہ اس کو ٹینشن سے اللہ راحت عطا کرے گا۔ اور تیسرا سب سے بڑا فائدہ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو رزق ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا کہ اس کا گمان بھی وہاں نہیں جائے۔ آدمی کو رزق آ رہا ہے، پتہ بھی نہیں ہے کہ کہاں سے آتا ہے، کس طرح سے آ رہا ہے، وہ برکت کس کی ہے؟ لزوم استغفار کی۔ اس لیے عزیز دوستوں اور بھائیوں، استغفار کی کثرت کریں۔ وقت جتنا بھی ملے آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آقا مدنی علیہ السلام کے متعلق کل بتلایا کہ آپ بخشائے تھے، اس کے باوجود بھی آپ استغفار کرتے تھے۔ آپ کا استغفار اظہار تشکر کے لیے تھا، اور ہمارا استغفار تو جو ہے مغفرت طلب کرنے کے لیے۔ ہم تو سراپا سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جس سے ہمارے گناہ سرزد نہ ہو، اور ہر دن نیا سورج ہمارے لیے گناہوں کا سبب بن رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمہ وقت استغفار کرتے ہیں۔ اب یہ میری بات ختم کرنے سے پہلے 2 لفظ کی وضاحت کر دوں۔ بعض مرتبہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا استغفار کیا ہوتا ہے اور استغفر اللہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھو، استغفار اس کا نام ہے، استغفار اس کا نام ہے۔ جیسے حدیث میں یہی ہے، من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم پکڑا، تو یہ اس کا نام ہے۔ جیسے ایک آدمی ہوتا ہے، گاڑی کا اس کا نام ہے، لیکن چلانا ایک الگ چیز ہے، ڈرائیور الگ ہے، لیکن گاڑی کا نام ہے۔ تو اس طرح اس کا ایک نام ہے کہ استغفار ایک نام ہے، لیکن آدمی خود جب تسبیح پڑھے تو اب استغفار نہیں پڑھے گا، اب اس کے لیے متکلم کا، یعنی آدمی کے خود بولنے کا، خود کو متکلم کہتے ہیں، بولنے والا۔ جماعت میں جو جاتے ہو تو جانتے ہی ہے کہ ہمارے جو ہے گش میں جاتے تو ایک متکلم طے کیا جاتا ہے، یعنی بولنے والا، سامنے ساتھی کو دعوت دینے والا۔ تو متکلم یعنی بولنے والا جو آدمی ہے وہ لفظ کیا بولے گا؟ استغفر اللہ، اور اس کا معنی ہے کہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں اللہ سے۔ اس کا معنی ہے استغفار کا مغفرت طلب کرنا۔
اور یہاں اس کا معنی ہو جائے گا میں مغفرت طلب کرتا ہوں. اس لیے یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.